فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کو سنا، وہ اعلان کر رہا تھا چلو نماز ہونے والی ہے۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میں نے تم کو کیوں جمع کیا؟ انہوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول کی کو معلوم ہے۔ اپنے فرمایا بخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ تقسیم کے لیے جمع کیا ہے نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس صرف اس بات کے لیے جمع کیا کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمیری سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوارے ہو الف جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جزام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر پڑا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرہ پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے کہ اس میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہ آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کمبخت تو کیا بلہے؟ وہ بولی میں دجال کی جاسوس ہوں، چلو اس گرجے چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار لگ رہا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ جن نہ ہو، ہم لپک کر اسے گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے ویسا کوئی شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا تیرا ناس ہو تو کون ہے؟ وہ بول تم کو تو میرا پتہ کچھ نہ کچھ لگ ہی گیا، اب تم بتا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم اس جزیرہ میں آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر پڑا جس کے تمام جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا میں جساسا جاسوس خبر رساں ہوں، چلو اس شخص کی طرف چلو جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ بیسان شام میں ایک بستی کا نام ہے کہ کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں۔ پھر اس نے پوچھا اچھا بحیرہ تبرہ کے متعلق بتا، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت ہے۔ اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جبکہ اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا زغر شام میں ایک بستی کے چشمہ کے متعلق بتا، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور آس بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ ہم نے کہا اس میں بھی بہت پانی ہے اور لوگ اسی کے پانی ہے اور لوگ اسی کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا اچھا نبی الومین کا کچھ حال سنا؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جبکہ مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی، میں باہر نکل کر تمام زمین گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہ جائے گی جس میں داخل نہ ہوں بجز مکہ اور طیبہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے، جب میں ان دونوں میں سے کسی بستی پر داخل ہونے کا ارادہ کروں گا اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے سے آ کر مجھ کو داخل ہونے سے روک دے گا، اور آن مقامات مقدسہ کہ جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے کہ وہ ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لکڑی ممبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے۔ یہ جملہ 3 بار فرمایا۔ دیکھو کیا یہی بات میں نے تم سے بیان نہیں کی تھی؟ لوگوں نے کہا جی ہاں اپ نے بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام بحر یمن، راوی کو شک ہے بلکہ مشرق کی جانب ہے، اسی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ مسلم۔ سب سے بڑا فتنہ۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت آنے تک دجال سے زیادہ بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہے۔ مسلم۔ دجال کے شعبدے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے جسم پر بہت گھنے بال ہوں گے
اور اس کے ساتھ اس کی جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن جو اس کی جنت نظر آئے گی دراصل وہ اس کی دوزخ ہوگی، اور جو دوزخ نظر آئے گی وہ اصل میں جنت ہوگی۔ لہذا جس کو وہ جنت بخشے گا وہ دوزخی ہوگا، اور جس کو اپنی دوزخ میں ڈالے گا وہ جنتی ہوگا۔ مسلم شریف۔ دجال کا حلیہ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے دجال کے متعلق کچھ تفصیلات تم لوگوں سے بیان کی، لیکن مجھ کو خطرہ ہے کہ کہیں تم پورے طور پر اس کو نہ سمجھے ہو۔ دیکھو مسیح دجال کا قد ٹھننا ہوگا، اس کے دونوں پیر ٹیڑے، سر کے بال شدید خمیدہ، ایک چشم مگر ایک آنکھ بالکل پٹ صاف، نہ اوپر کو ابری ہوئی نہ اندر کو دھنسی ہوئی۔ اگر اب بھی تم کو شبہ رہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا رب یقیناً کانا نہیں ہے۔ ابو داؤد۔ ہر نبی نے دجال سے ڈرایا۔ ابو عبیدہ بن جرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو نبی آیا اس نے اپنی قوم کو دجال سے ضرور ڈرایا ہے، اور میں بھی تم کو اس سے ڈراتا ہوں۔ اس کے بعد اپنے اس کی صورت وغیرہ بیان فرمائی اور کہا، ممکن ہے جنہوں نے مجھ کو دیکھا ہے یا میرا کلام سنا ہو اس میں کوئی ایسا نکل آئے جو اس کا زمانہ پا سکے۔ انہوں نے پوچھا، اس دن ہمارے دلوں کا حال کیسا ہوگا؟ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا ہی جیسا آج ہے اور بھی بہتر۔ ترمذی و ابو داؤد۔ اسما بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا کہ اس کے ظہور سے پہلے 3 قحط پڑیں گے۔ ایک سال آسمان کی 1/3 بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار بھی 1/3 کم ہو جائے گی۔ دوسرے سال آسمان کی 2 حصے بارش رک جائے گی اور زمین کی پیداوار 2 حصے کم ہو جائے گی، اور تیسرے سال آسمان سے بارش بالکل نہ برسے گی اور زمین کی پیداوار بھی کچھ نہ ہوگی، حتیٰ کہ جتنے حیوانات ہیں خواہ وہ کھر والے ہوں آڈوڑے سے کھانے والے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اس کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ ایک گنوار آدمی کے پاس آ کر کہے گا، اگر میں تیرے اونٹ زندہ کر دوں تو کیا اس کے بعد بھی تجھ کو یہ یقین نہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا ضرور۔ اس کے بعد شیطان اسی کے اونٹ کی سی شکل بن کر اس کے سامنے آئے گا جیسے اچھے تھن اور بڑے کوہان والے اونٹ ہوا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور شخص کے پاس آئے گا جس کا باپ اور سگا بھائی گزر چکا ہوگا، اور اس سے آ کر کہے گا، بتلا اگر میں تیرے باپ بھائی کو زندہ کر دوں تو کیا پھر بھی یہ یقین نہ آئے گا کہ میں تیرا رب ہوں؟ وہ کہے گا کیوں نہیں۔ بس اس کے بعد شیطان اس کے باپ بھائی کی صورت بن کر آ جائے گا۔ حضرت اسما کہتی ہیں کہ یہ بیان فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت سے باہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد لوٹ کر دیکھا تو لوگ اب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان کے بعد سے بڑے فکر و غم میں پڑے ہوئے تھے۔ اسما کہتی ہیں کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کے دونوں کواڑ پکڑ کر فرمایا، اسما کہو کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال کا ذکر سن کر ہمارے دل تو سینے سے نکلے پڑتے ہیں۔ اس پر اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہوا تو میں اس سے نمٹ لوں گا، ورنہ میرے بعد پھر ہر مومن کا نگہبان میرا رب ہے۔ میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا حال جب آج یہ ہے کہ ہم آٹا گوندھنا چاہتے ہیں مگر غم کے مارے اس کو اچھی طرح گو ند بھی نہیں سکتے، چاجائے کہ روٹی پکا سکیں بھوکے ہی رہتے ہیں، تو بھلا اس دن مومنوں کا حال کیا ہوگا جب یہ فتنہ آنکھوں کے سامنے آ جائے گا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دن ان کو وہ غذا کافی ہوگی جو آسمان کے فرشتوں کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدس۔ دجال قوم یہود میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا۔ دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گیونگر دار بال ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولا اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے تئی خدا کہلوائے گا۔ لوگوں کی آزمائش کے لیے خداوند کریم اس سے بڑے خرق عادات ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف فے رے لکھا ہوگا جس کی شناخت صرف اہل ایمان کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ جو جنت کے نام سے موسوم ہوگا۔ مخالفین کو آگ میں موافقین کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت باغ کے مانند ہوگی، اور باغ آگ کی خاصیت رکھتا ہوگا، نیز اس کے پاس اشیاء خوردنی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کی الوہیت کو تسلیم کرے گا تو اس کے لیے اس کے حکم سے بارش ہوگی۔ اناجین پیدا ہوگا، درخت پھلدار، مویشی موٹے تازے اور شیردار ہو جائیں گے۔
جو فرقہ اس کی مخالفت کرے گا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا اور اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے مسلمانوں کو تسبیح و تحلیل کھانے پینے کا کام دے گی۔ اس کے خروج کے بیشتر 2 سال تک قحط رہ چکا ہوگا، تیسرے سال دوران قحط ہی میں اس کا ظہور ہوگا، زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہاری مردہ ماں باپوں کو زندہ کرتا ہوں تاکہ تم اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو، پس شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین میں سے ان کے ماں باپوں کے ہم شکل ہو کر نکلو، چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ اس کیفیت سے بہت سے ممالک پر اس کا گزر ہوگا، یہاں تک کہ وہ جب سرحد یمن میں پہنچے گا اور بددین لوگ بکثرت اس کے ساتھ ہو جائیں گے تو وہاں سے لوٹ کر مکہ معظمہ کے قریب مقیم ہو جائے گا، مگر بسبب محافظت فرشتوں کے مکہ معظمہ میں داخل نہ ہو سکے گا، پس وہاں سے مدینہ منورہ کا قصد کرے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی محافظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے متعین فرمائے گا جن کے ڈر سے دجال کی فوج داخل شہر نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں 3 مرتبہ زلزلہ آئے گا جس کی وجہ سے بدعقیدے و منافق لوگ خائف ہو کر شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں گرفتار ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مل کر دجال کی فوج سے لڑنا اور دجال کو قتل کرنا۔ پھر حضرت عیسیٰ سے کہیں گے، اے نبی اللہ، اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے، نہیں، یہ کام بدستور آپ ہی کے تحت میں رہے گا، میں تو صرف قتل دجال کے واسطے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے ہی ہاتھ سے مقدر ہے۔ رات امن و امان کے ساتھ بسر کر کے امام مہدی فوج ظفر موج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ فرمائیں گے کہ میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاتا کا اس ملعون کے شر سے زمین کو پاک کر دوں، پس حضرت عیسیٰ دجال پر اور اسلامی فوج اس کے لشکر پر حملہ آور ہوگی، نہایت خوفناک اور گھمسان کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ اس وقت دم عیسوی کی یہ خاصیت ہوگی کہ جہاں تک اب کی نظر کی رسائی ہوگی وہیں تک یہ بھی پہنچے گا، اور جس کافر تک اب کا سانس پہنچے گا تو وہ نیست و نابود ہو جایا کرے گا۔ دجال کا ساتھی اور دجال کا قتل۔ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، دیکھا تو میں رو رہی تھی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر اس طرح فرمایا کہ اس غم میں مجھ کو بے ساختہ رونا آ گیا۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ نکلا اور میں اس وقت موجود ہوا تو تمہاری طرف سے میں اس سے نمٹ لونگا، اور اگر وہ میرے بعد نکلا تو پھر یہ بات یاد رکھنا کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے، اور وہ کانا ہوگا۔ جب وہ نکلے گا تو اس کے ساتھی اصفہان کے یہود ہوں گے، یہاں تک کہ جب مدینہ آئے گا تو وہاں ایک طرف آ کر اترے گا۔ اس وقت مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازہ پر 2 فرشتے نگران ہوں گے جو اس کے اندر آنے سے مانے ہوں گے۔ مدینہ میں جو بدمال آباد ہیں وہ نکل کر خود اس کے پاس چلے جائیں گے۔ اس کے بعد وہ فلسطین میں باب لد پر آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام نزول فرما چکے ہوں گے اور یہاں وہ اس کو قتل کریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک ایک منصف امام کی حیثیت سے زمین پر زندہ رہیں گے۔ مسند احمد۔ دجال کا فرار۔ دجال اب کے مقابلہ سے بھاگے گا، اب اس کا تعاقب کرتے کرتے مقام لد میں جالیں گے اور نیزے سے اس کا کام تمام کر کے لوگوں پر اس کی ہلاکت کا اظہار کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اگر حضرت عیسیٰ اس کے قتل میں عجلت نہ کرتے تو بھی وہ اب کے سانس سے اس طرح پگھل جاتا جیسے پانی میں نمک۔ اسلامی فوج دجال کے لشکر کے قتل و غارت کرنے میں مشغول ہو جائے گی۔ یہودیوں کو جو اس کے لشکر میں ہوں گے کوئی چیز پناہ نہ دے گی، یہاں تک کہ اگر بوقت شب کسی پتھر درخت کی آڑ میں ان میں سے کوئی پناہ گزین ہو تو وہ بھی آواز دے گا، اے خدا کے بندے، دیکھ اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر درخت غرقد ان کو پناہ دے کر اخفائی حال کرے گا۔